اسلامی تاریخ میں سے دو دوستوں کا تذکرہ قرآن کریم کی سورہ کہف میں دو دوستوں کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک دولت مند تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سا مال و دولت اور نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ اس کے انگور کے باغات تھے جس کے چاروں طرف کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے اور ان درختوں کے درمیان شاندار کھیت تھے، مگر وہ مشرک ہو گیا تھا، خدا کا منکر، متکبر اور گھمنڈ کرنے والا بن گیا تھا۔ دوسرا دوست غریب اور پریشان حال تھا، مگر مومن تھا اور اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، شرک سے اللہ نے اسے بچایا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ دولت مند دوست تکبر اور گھمنڈ میں آ کر کہنے لگا، میری یہ دولت ہمیشہ رہنے والی ہے، کوئی بھی طاقت اسے مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ اس کے غریب دوست نے کہا کہ اپنے مال اور دولت پر اس قدر غرور نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے زیادہ مال و دولت سے نواز دے اور تمہاری یہ دولت عذاب کی وجہ بن جائے اور تباہ و برباد ہو جائے۔ ایک دن یوں ہوا، اللہ نے اس کے باغوں اور کھیتوں پر عذاب بھیج کر تباہ کر دیا۔ وہ افسوس کرتا رہ گیا، یقیناً اللہ تعالیٰ مال و دولت پر تکبر کرنے والوں اور غرور کرنے والوں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرتے ہیں۔ لن قرآن میں کہا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ ایک فرد کے بارے میں نماز کا درجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا درجہ دین میں ایسے ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے۔ جس طرح سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس طرح نماز کے بغیر دین زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایک سنت کے بارے میں سستی دور کرنے کی دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام فرما دے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اللہ میں عاجزی سے اور کاہلی سے یعنی سستی سے پناہ مانگتا ہوں۔ مسلمان کبھی سست نہیں ہوتا، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ ایک فضیلت والا عمل گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور سب سے بہتر وہ لوگ ہیں تم میں سے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں شرک کرنا، سورہ مائدہ آیت نمبر 72 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ایسے ظالموں کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ قرآن سے علاج، موسمی پھل کے فائدے، قرآن کریم سورہ انعام آیت نمبر 141 اللہ فرماتے ہیں، کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ، جب درختوں پر پھل آ جائیں تو انہیں کھاؤ۔ موسمی پھل کا استعمال ہر لحاظ سے صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور بہت ساری موسمی بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملے تو اس کو سلام کرے، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو ملے تو اسے سلام کرے، کہنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ کہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ ہمارے رب کی ہمارا کہنا آپ اپنے ہاں قبول فرما لیں، اور جو ہمارے سامعین ان کا سننا اپنے ہاں قبول فرما لیں۔ اللہ جی اس مسجد کا فیض ساری دنیا کے لیے عام فرما دیں، جہاں کی نمازیوں کی آپ نمازیں قبول فرما لیں، اس مسجد کو دیگر ساری مساجد کو بھی آپ نمازیوں سے آباد فرما دیں۔ رحمتک یا